مفتی زاہد حسین کے بیانات کے لیے مفتی زاہد حسین آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ مفتی زاہد حسین آفیشیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دبئی سے ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ 5-6 سال پہلے میں نے ایک شخص کو دراہم کی صورت میں قرض دیا تھا۔ اس وقت پاکستانی کرنسی کم تھی، اب زیادہ بنتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس وقت جو پاکستانی روپے بنتے تھے اس حساب سے میں قرضہ واپس کروں گا۔ اب پوچھنا یہ ہے کہ کس حساب سے وہ قرض واپس کرنے کا پابند ہے۔ دیکھیے گا، سب سے بہتر صورت تو یہ ہے کہ آپ نے جتنے دراہم اس کو دیے تھے اتنے دراہم وہ آپ کو واپس کر دے۔ مثلا 1000 درہم آپ نے دیا تھا تو آپ کو 1000 درہم واپس کر دے۔ سب سے بہتر صورت تو یہ ہے۔ البتہ اگر وہ درہم واپس کرنا اس کے لیے مشکل ہو، درہم واپس نہ کر سکتا ہو، تو میرے صورت میں آج کل جو درہم کا جو ریٹ چلتا ہے جس حساب سے، تو موجودہ ریٹ کے حساب سے جب وہ آپ کو قرض واپس کرے گا اس دن جو دراہم کا ریٹ ہوگا اس حساب سے وہ آپ کو واپس کرے گا۔ مثال کے طور پر آپ نے پہلے 1000 درہم دیا تھا، اس وقت 1000 درہم سے ہو سکتا ہے 30,000 بنتا ہو، اور اب ہو سکتا ہے کہ 45-50,000 بنتا ہو، تو اب جتنا بنتا ہے 1000 درہم سے اس حساب سے وہ آپ کو جو ہے نا وہ قرض واپس کرنے کا پابند ہے۔ اس حساب سے، اس حساب سے نہیں جو اس وقت 1000 روپے سے جتنا بنتا تھا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ صورت میں کہ اس وقت یہ طے نہ کیا ہو کہ مجھے آپ جو ہے نا اس وقت جو ہے نا وہ پاکستانی کرنسی کے اعتبار سے جب آپ قرض واپس کریں گے اتنا دیں گے، نہیں، اس طرح جو ہے نا وہ کرنا کیا نام ہے مقرر کرنا یہ درست نہیں ہے کہ مقرر کیا جائے آپ 5 سال بعد مجھے پھر اتنے جو ہے نا اضافہ کر کے دیا جائے، کہا جائے کہ اتنے دیں گے، یہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہتر صورت یہ ہے کہ دراہم واپس کر دے، اگر نہ موجودہ ریٹ کے اعتبار سے دراہم جو اس وقت جتنے آج کل بنتے ہیں اس نے دراہم سے وہ واپس کرنے کا پابند ہوگا۔ مولانا احمد صاحب نے سوال کیا ہے کہ ایک شخص امام کے ساتھ شروع سے شریک تھا، امام نے سلام پھیرا، اس شخص نے سمجھا کہ میری کچھ رکعتیں رہ گئی تھی، وہ کھڑا ہو گیا، پھر یاد آیا کہ میں تو شروع سے شریک تھا، اب اس شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ فوراً بیٹھ جائے، کھڑا ہوا ہے وہ فوراً بیٹھ جائے اور بیٹھ کر دونوں طرف سلام پھیر دے اور نماز ختم کر دے، بس۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، استاد محترم، مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ اگر جسم میں ایک ہی جگہ پر مختلف انواع کے اور مختلف اوقات میں نجاست غلیظہ لگ جائے اور درہم کی مقدار سے کم ہو تو اس کو الگ الگ نجاست شمار کریں گے یا ایک؟ دیکھیے گا، جسم پر اگر نجاست غلیظہ لگ جائے، اگرچہ وہ الگ الگ جگہوں پر ہو، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کو ان نجاستوں کو جمع کریں ہم، اب وہ نجاست جو ہے نا وہ نجاست مائعہ ہو، کوئی لیکوڈ چیز ہو، ٹھیک ہے، کوئی لیکوڈ چیز ہو، مثلا انسان کا پیشاب وغیرہ، تو اگر ان کو جمع کرے، اگر وہ ایک دراہم یعنی ہتھیلی کی جو مقدار ہے اس سے کم ہو تو صورت میں اس کے ساتھ نماز ہو جائے گی، یعنی 5-6 جگہوں پر ہے، جمع کر دیا، ایک ہتھیلی کی مقدار تک وہ نہیں پہنچتے، تو صورت میں اس کے ساتھ نماز ہو جائے گی۔ نماز جو ہے نا اس کے لیے اس کا دھونا تو بہتر ہے، لیکن نہ بھی دھوئے تو نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے، دھونا بہتر ہے۔ اگر ایک ہتھیلی کے برابر ہو تو صورت میں اس کا دھونا جو ہے واجب ہے۔ اگر کسی نے نماز پڑھ لی تو نماز تو ہو جائے گی لیکن گناہ ہوگا، اور ایک ہتھیلی سے زیادہ ہو تو اس صورت میں پھر اس کا دھونا فرض ہے، اگر نماز پڑھے گا تو پھر اس صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ تو اس نجاست غلیظہ کا حکم ہے جو مائعہ ہو، لیکوڈ کوئی چیز ہو، پیشاب وغیرہ، اور اگر نجاست غلیظہ جو ہے نا وہ ایسی ہو جو لیکوڈ چیز نہ ہو بلکہ
جو وزن والی چیز ہو، مثلاً پاخانہ وغیرہ جو ہے نا وہ ہو گیا، گوبر وغیرہ ہو گیا، تو پھر اس صورت میں اس میں جو ہے نا وہ وزن کا اعتبار کیا جائے گا، وزن کا۔ اگر اس کا وزن 4.5 ماشے سے کم ہو، مختلف جگہوں پر لگی ہے، ایک جگہوں پر لگی ہے، مختلف جگہوں پر لگی ہے، ان کو جمع کیا 4.5 ماشے سے، اس کا وزن کم ہے، تو اس صورت میں اس کا دھونا ضروری نہیں ہے، نماز ہو جائے گی لیکن دھونا بہتر ہے۔ اگر 4.5 ماشے سے زیادہ ہو تو پھر اس صورت میں اس کا دھونا ضروری ہے، فرض ہے۔ اگر دھوئیں گے نہیں تو نماز نہیں ہوگی۔ اگر کس پڑھ لی اس طرح 4.5 ماشے سے نجاست غلیظہ زیادہ تھی، یا ہتھیلے کے مقدار سے نجاست غلیظہ زیادہ تھی اور نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوئی، نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا، نماز دوبارہ پڑھنا یہ ضروری ہے۔ ایسی صورت میں جو نماز پڑھی گئی ہے وہ نماز جو ہے نا شمار نہیں ہوگی، دوبارہ اس نماز کو پڑھنا پڑے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔